السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 38 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب التصحیح، صفحہ نمبر 21۔ سب سے پہلے عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التصحیح يحتاج في تصحیح المسائل الى 7 اصول، 3 بین السهام والرؤوس و4 بین الرؤوس والرؤوس۔ أما 3 فأحدها أن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين، والثاني أن انكسر على طائفة واحدة ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موافقة فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة كأبوين و10 بنات أو زوج وأبوين و6 بنات۔ مصنف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب التصحیح، یہ باب تصحیح کے بیان میں، یحتاج فی تصحیح المسائل، مسائل کی تصحیح کے بارے میں احتیاج پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے مسائل کی تصحیح کی طرف، الی 7 اصول، 7 اصولوں کی طرف۔ 3 جو ہے وہ بین السہام والرؤوس، وہ سہام حصوں اور رؤوس کے درمیان ہے، و4 اور 3 قواعد اور اصول جو ہے بین الرؤوس والرؤوس، ان کے درمیان ہے۔ اما 3 پہلے 3 جو ہے فاحدها، ان میں سے پہلا اصول جو ہے ان یہ کانت سہام کل فریق، کیا فریق کا سہام اور حصہ منقسمتاً تقسیم ہوتی ہو، علیہم انہی فریق پر، بلا کسر بغیر کسر کے، فلا حاجت الی الضرب تو پھر وہاں پر ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب تمام رؤوس پر صحیح تقسیم ہوتا ہو، اس کی مثال کا ابوین، جیسے کہ والدین زندہ ہے، میت تھی، وہ بنتین اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے وثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدۃ ولکن بین سہامہم ورؤوسہم۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تمام حصص جو ہے وہ ایک فریق پر تو مکمل ایسے تقسیم نہیں ہو رہے جس طرح پہلے قانون میں ہو رہے تھے، تو بلکہ وہاں پر کچھ کسر آ رہی ہو، یعنی حصوں اور فریق کے درمیان کچھ فرق آ رہا ہو، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ مصنف صاحب اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ وثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدہ، کہ ایک فریق پر ورثہ میں سے کسر آ رہی ہو، ولیکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقہ، لیکن ان کے رؤوس اور سہام کے درمیان پھر بھی توافق کی نسبت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے، تو فیضربوا یا فیضربوا، وہاں پر ضرب دیا جائے گا، وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، عدد رؤوس کے وفق کو، من انکسرت علیہم السہام، ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر سہام کا کسر آ رہا ہو، ان کا ہم ضرب دیں گے، فی اصل المسئلۃ، اصل مسئلے میں، اور یہ اس وقت جب مسئلے میں عول نہ ہو، وعولہا، اور اسی وفق عدد رؤوس کو ضرب دیں گے مسئلے کے عول کے ساتھ، ان کانت عائلہ، اگر مسئلہ عائلہ ہو جس میں عول ہو، جس میں عول نہ ہو، اس کا مثال کا ابوین و10 بنات، یہ غیر عول کا مثال ہوا، او زوج و ابوین و6 بنات۔ یا زوج زندہ ہے، والدین زندہ ہے، اور 6 بیٹیاں زندہ ہیں، یہ عول والا مسئلے کا مثال۔ یہ تو آج کے عبارت کا ترجمہ ہوا۔ سب سے پہلے چونکہ باب التصحیح ہے، تو اب اس تصحیح کے بیان کے بارے میں سماعت فرما لیں چند اصطلاحات۔ نمبر 1، سہام۔ سہام یہ سہم کی جمع ہے، بمعنی ہے حصہ، یہ تو اس کی لغوی تعریف، اور علم میراث اور علم فرائض کی اصطلاح میں سہم اس حصے کو کہتے ہیں جو ہر وارث کو اصل مسئلہ یا تصحیح مسئلہ سے ملتا ہے۔ اصل مسئلے کی مثال، جن اعداد کو بنیاد بنا کر ابتداءً وارثوں کو حصہ دیا جاتا ہے اسے اصل مسئلہ کہا جاتا ہے۔ تصحیح مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ وارثوں کو حصہ دیتے وقت
کسر ہونے کی صورت میں ضابطۂ تصحیح کے مطابق جس عدد سے مسئلہ بناتے ہیں اسی عدد کو تصحیح مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ سہام کی تفصیل۔ اور اس کے بعد رؤوس، یہ رأس کی جمع ہے، رأس بمعنی سر ہے، اور علم میراث اور علم فرائض کی اصطلاح میں ورثاء کی تعداد کو رؤوس کہتے ہیں، ورثاء کی تعداد کو رؤوس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اصطلاح بیان کی جائے گی، طائفہ۔ طائفہ بمعنی جماعت، لغوی تعریف، اور یہاں اس سے مراد ایک قسم کے ورثاء کی جماعت کو یا ان کی طائفے کو یا ان کے فریق کو طائفہ کہا جائے گا آنے والے سبق میں۔ پھر اس کے بعد مضروب۔ مضروب کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ ضرب دی جائے اس ضرب سے جو حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے مضروب یا مبلغ۔ اور اس کے بعد کسر۔ کسر کا اصطلاح بھی استعمال ہوگا، یہ لفظ بھی استعمال ہوگا۔ کسر جو ہے عدد کے ٹوٹنے کو کسر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عدد ہے، اب اس ایک عدد کا پاؤ جو ہے اس کو کسر کہا جائے گا، اسی ایک عدد کا آدھا وہ کسر کہا جائے گا، اسی ایک عدد کا پونا وغیرہ، اس کو عدد کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات مکمل ہو گئی۔ پھر مصنف صاحب نے فرمایا باب التصحیح۔ اب تصحیح کا لغوی معنی درست کرنا ہے، اور اصطلاح میں باب التصحیح سے مراد یہ ہے کہ ایسا عدد تلاش کرنا کہ جس عدد سے ہر وارث کے حصے بغیر کسر کے، بغیر ٹوٹ کے، یعنی بغیر پاؤ آدھا پونا کے نکل آئے، اس کو کہتے ہیں تصحیح۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، مسئلے کی تصحیح کا مطلب یہ ہے کہ عدد ایسا تلاش کرنا، عدد ایسا تلاش کرنا جس عدد سے ہر وارث کے حصے بغیر کسر کے، بغیر توڑ کے نکل آئے، اس کو کہتے ہیں تصحیح۔ یہ تصحیح کا اصطلاحی تعریف ہوا۔ پھر اس کے بعد مصنف صاحب نے خود فرمایا یحتاج فی تصحیح المسائل الی سبعۃ اصول، کہ مسح کی تصحیح کے لیے 7 قاعدے مقرر ہے اور 7 قاعدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے ثلاثۃ بین السہام والرؤوس، 3 جو ہے سہام اور رؤوس کے درمیان ہے وہ اصول، اور 4 جو ہے وہ رؤوس اور رؤوس کے درمیان ہے وہ اصول۔ سب سے پہلا اما الثلاثہ، پہلے 3 جو ہے فاحدها، ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، ان كانت سہام كل فریق منقسمۃ علیہ، کہ ہر فریق کے حصے ان کے رؤوس پر تقسیم ہو جاتی ہے، منقسمۃ علیہ تقسیم ہو جاتی ہے، بلا کسر، بغیر کسر کے، یعنی بغیر توڑ پھوڑ کے، بغیر پاؤ آدھا پونا وغیرہ بنا کے، تو فلا حاجت الی الضرب، تو وہاں پر ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فریق کا حصہ ان کے رؤوس پر بلا کسر کے تقسیم ہو رہا ہے، تو یہاں کسی تصحیح کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مصنف صاحب نے مثال دی ہے کہ ابوین و بنتین، جیسے میت کے والدین زندہ ہے اور میت کی 2 بیٹیاں ہیں، تو ان میں سے ماں کو سدس ملے گا، چلو ٹھیک ہے، اور بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ باپ جو ہے وہ عصبہ بنفسی بن رہا ہے، اس کو بھی سدس ملے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اب یہاں پر دیکھو مسئلہ چلے گا تو کتنے سے 6 سے چلے گا، اس لیے کہ مسئلے میں سدس آیا ہے، ثلثان آیا ہے، اور ان میں سے جو اقل ہے وہ سدس ہے، تو مسئلہ سدس سے چلائیں گے، اور سدس کا ہم وزن عدد جو ہے وہ 6 ہے، 6 ہے، تو یہاں مسئلہ 6 سے چلے گا۔ جب مسئلہ 6 سے چلے گا تو اب یہاں پر ماں کو تو سدس ملا 1 حصہ، اور بیٹیوں کو ثلثان ملا، تو 6 کا 2 ثلث جو ہے وہ 4 ہے، وہ ہو گئے 5 حصے، اور باپ جو ہے وہ عصبہ ہے، بقیہ حصہ باپ لے گیا۔ تو اب یہاں پر چونکہ جتنے عدد رؤوس ہے اتنے ہی سہام ہے، یہاں پر سہام جو ہے عدد رؤوس پر بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو سکتی ہے، لہٰذا یہاں پر تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلا قاعدہ اور پہلا اصول مکمل ہوا۔ والثانی، اور دوسرا قاعدہ، ان انکسر على طائفة واحدة ولكن بين سهام ورؤوس موافقة فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعودها إن كانت عائلة۔
قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر عدد رؤوس میں سے ایک فریق پر قصر واقع ہو اور انکسر علی طائفۃ واحدہ ایک پر قصر واقع ہوا ولیکن بین سہام و رؤوس موافقہ، لیکن ان کے رؤوس اور سہام یعنی ان کے لوگوں کی تعداد اس فریق کی اور ان کے حصوں کی تعداد کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دینے سے مسئلے کی تصحیح ہوگی. دیکھا وثانی انکسر علی طائفۃ واحدہ. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس مستحقین میں سے ایک فریق کا جو گروپ ہے ان پر قصر آ رہا ہے، یعنی ان پر حصے تقسیم صحیح نہیں ہو رہی قصر کرنے کے بغیر، تو اب وہاں پر قصر ہم کریں گے. قصر کس طرح کریں گے؟ لیکن یاد رکھنا مصنف صاحب فرماتے ہیں لیکن ان کے جتنے تعداد ہے جتنے حصے ہیں ان کے درمیان موافقت ہے، یعنی ان کے درمیان نسبت توافق ہے. تو اس وقت پھر کیا کریں گے؟ اس فریق کے جو تعداد ہے ان کا وفق نکالیں گے. وفق نکالنے کا طریقہ گزر چکا ہے لیکن اب دوبارہ سماعت فرما لیں. اس کے لیے آپ کیسے سمجھیں؟ اس کے لیے آپ میری ایک ترتیب سمجھ لیں. ترتیب یہ ہے کہ مصنف صاحب نے لکھا ہے فَيُضْرَبُ وَفْقُ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. یہ پڑھا وَعَوْلِهَا کو چھوڑو، إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً کو بھی چھوڑے کیونکہ اس کا تعلق الگ والے مسئلے سے ہے. یہ کہیں کہ ابوین وعشر بنات، یہاں اس کا ابوین وعشر بنات کو پڑھیے اور وعولہا ان کانت عائلہ اس کو چھوڑیے. اب آپ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر شروع میں ہم نے کہا تھا کہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے اس پر قصر لازم آ رہی ہو. قصر مطلب حصے کو توڑ مڑوڑ کر تقسیم کرنا، پونا یا آدھا یا سوا یا پاؤ. تو اس کا صورت کیا ہے؟ صورت مصنف صاحب نے بیان کر دی ہے کہ ابوین وعشر بنات، جیسے کہ میت کا ماں باپ زندہ ہے اور میت کی 10 بیٹیاں ہیں. تو اب ایسا کیا ترتیب چلے گا یہاں پر چونکہ میت کی ماں کو سدس ملے گا اور میت کی بیٹیوں کو ثلثان ملے گا اور میت کا باپ جو ہے وہ عصبہ بن رہا ہے اور عصبہ کو سدس ملتا ہے. تو یہاں پر مسئلہ چلے گا 6 سے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سدس جو ہے وہ ثلثان سے کم ہے، تو جو کم ہوگا اسی سے مسئلہ چلے گا. یہ قانون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر ایسا کریں گے چونکہ 10 بیٹیوں کو 2 ثلثان مل رہا ہے یعنی 6 کے 4 حصے. اب 4 حصے 10 پر کیسے تقسیم کریں؟ تو اس تقسیم کو تصحیح کہتے ہیں. اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ اسی کی روشنی میں ہے کہ چونکہ یہاں پر بیٹیاں جو ہے وہ 10 ہے اور ان کو ملنے والے حصے جو ہے وہ ثلثان ہے، جن کو عدد کے حساب سے دیکھیں تو وہ 4 ہے. 4 اور 10 جو ہے وہ ایک ساتھ برابر نہیں آ رہے بلکہ اس میں قصر لازمی ہے. لیکن 4 اور 10 کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت توافق کا ہے، یعنی کوئی تیسرا عدد آ کر ان دونوں کو فنا کر سکتا ہے، تو اس کو نسبت توافق ہم نے کہا تھا. تو اس کے لیے اب کیسے قصر کریں گے؟ قصر کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں بیٹیاں 10 ہیں، یہاں پر ہم ایسے کریں گے کہ اس 10 کا وفق وہ 5 ہے، وہ ہم نے 5 نکالا. اب اس 5 کو چونکہ یہ مسئلہ ہم نے جس عدد سے چلایا تھا اس 5 کو اسی سے ضرب دیں گے، چونکہ یہ مسئلہ ہم نے 6 سے چلایا تھا. تو جب 6 سے چلایا اس 5 کو 6 سے ضرب دیں گے، 5 6 30 بنا. جب 5 6 30 بنا تو اب تصحیح ہو گیا. اب اس میں سے کیا کریں گے؟ اس میں سے 2 ثلثان جو ہے وہ بیٹیوں کا ہے، تو 30 میں سے 2 ثلثان 20 آئے. 20 ہم نے 2 بیٹیوں کو دیا اور اس میں سے 5 جو ہے وہ ماں کو ملا اس لیے کہ وہ سدس ہے، 1 حصہ ملا، اور باپ کو بھی سدس ملا، 1 حصہ ملا. تو اب یہاں پر 20 حصے جو ہے وہ بیٹیوں کو ملے. 10 بیٹیاں ہیں اور بیٹی کو 20 میں سے 2 روپے ملیں گے. یہ ہوا تصحیح کا مسئلہ اور مسئلہ بھی حل ہوا. یہاں پر 3 چیزیں کتاب میں لکھی ہے وہ مسئلے میں بھی موجود ہے. پہلا مسئلہ کیا؟ پہلی بات انکسر علی طائفۃ واحدہ. یہاں پر 3 لوگ ہیں اس مسئلے میں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹیاں ہیں، اور ایک الگ الگ فریق ہے. یہاں پر بیٹیوں کی فریق میں جو ہے قصر آ رہا ہے، باقی کسی کی فریق میں قصر نہیں آ رہا. تو جس کی فریق میں قصر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے تصحیح کرنا ہے. تو قصر کا طریقہ مصنف صاحب نے بیان فرمایا، لیکن مصنف صاحب نے پہلی بات کی انکسر علی طائفۃ واحدہ. یہاں پر بنات میں قصر آ رہا ہے، ولیکن بین سہام و رؤوس موافقہ. لیکن یہاں پر بنات کی تعداد اور بنات کو جو ملنے والے حصے ہیں ان دونوں اعداد کے درمیان نسبت توافق ہے. دوسری بات مکمل ہو گئی. اور تیسری بات کیا کریں گے پھر؟ فیضرب
فیضرب وفق عدد رؤوس من کثرت علیہم السہام فی اصل المسئلہ، بیٹیوں کے جو تعداد ہے ان کی جو عدد رؤوس ہے اس کا وفق، اس کا ایسا عدد نکالیں گے جو ان کا 50 ہو اور وفق ہو، نسبت توافق والا عدد ہو، وہ نکالیں گے۔ پھر اس جب وفق کو ہم نے نکالا تو یہاں پر 10 بیٹیاں، اس کا وفق 5 ہے، 5 ہم نے نکالا، فیضرب تو ہم ضرب دیں گے 5 کو فی اصل المسئلہ، اصل مسئلے میں، اصل مسئلہ ہم نے کس نے چلایا تھا 6 سے، تو ہم 5 کو 6 میں ضرب دیں گے، کتنے بنا 5 6 30، یا 5 6 30 بنا 5 ضرب 6 یہ 30 بنتا ہے۔ اب 30 میں سے دوبارہ ہم تقسیم کریں گے، بیٹیوں کو 2 ثلثان ہے تو 20 حصے ان کو ملیں گے اور 5 حصے جو ہے وہ ماں کو ملیں گے، اس لیے وہ سدس ہے، باقی 5 حصے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ باپ کو ملے گا، وہ 1/5 آئے گا، اور 1/5 ماں کو ملا تو 5 5 10 اور 20 جو ہے وہ بیٹیوں کو ملا، ٹوٹل 30 ہوا۔ اب 20 کو 10 بیٹیوں پر تقسیم کرنا بہت آسان ہے، بس اسی پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں۔ وَأَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتَّ بَنَاتٍ، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی کو آپ خوب سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔